اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو گواہ بنا کے ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سہارا بنانے کی کوشش کر رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح ان کی بے بسی کس حد تک ہے کہ وہ دنیا کی زمین کی ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر کچھ بہت بنایا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی کائنات میں سے، اسی کی مخلوقات میں سے چند چیزوں کو جوڑ کر کچھ صورتیں بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی انتہائی لاچار اور انتہائی قسمہ پرسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آسمانوں کی بناوٹ میں بھی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بالکل غافل ہے اور کوئی تحریر اس کی طرف سے آ گئی ہے کہ تم جو بھی دنیا میں کرتے پھرو تمہارے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ بہت زبردست اور سمجھدار لوگوں کے لیے چشم کشا، آنکھیں کھولنے والا جملہ ہے، جنہیں اپنے ملک کی خیر کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، اپنی قوم کی بھلائی کے بارے میں کچھ سوچنا ہے اور کچھ اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ خوبصورت ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، کہ یہ سارے دنیا کے ظالم ایک دوسرے کو سوائے دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ یہ سارے دنیا کے ظالم چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ ایک دوسرے کو سوائے دھوکہ دینے کے کچھ نہیں کر رہے۔ یہاں کے ارباب اختیار وہاں کے ارباب اختیار کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہاں کے ارباب اختیار یہاں کے اقتدار والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ لوگر بل کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم انہیں دہشت گردی کی جنگ کی صورت میں انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں اس فریب کاری میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس کی یہی تفسیر ہوگی، اور یہ تفسیر آج کے دور کی نہیں، ہر زمانے میں ظالم اسی طرح ہی کرتے رہے ہیں۔ ان کے نام بدلتے رہے ہیں، شکلیں بدلتی رہی ہیں، زبانیں بدلتی رہی ہیں، زمانے بدلتے رہے ہیں، لیکن کام ایک ہی جیسا رہا ہے کہ ہر ظالم دوسرے ظالم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں بہت سیانہ ہوں اور بڑے سے فریب کر کے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر کچھ پیسے کما لوں گا، اور بڑا اس وہم میں مبتلا ہے کہ انہیں پیسے دے کر خرید کر میں اپنے کام نکلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے قرآن حکیم میں، صدیوں سے لکھا ہوا ہے اور صدیوں تک یہی رہے گا کہ ظالم دنیا میں ایک دوسرے کو ہمیشہ صرف اور صرف دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ سب ایک دوسرے کو فریب دے رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اے لوگو اگر زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے تو نہ وہاں کی طاقت سے اور نہ یہاں کی طاقت سے، وہ اگر قائم ہے تو اللہ کی طاقت اور اللہ کے اقتدار سے قائم ہے۔ اسی نے زمین کو تھام رکھا ہے، اسی نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، جب اس کا ارادہ بدل جائے تو نہ زمین کو کوئی بچا سکتا ہے، نہ آسمانوں کو کچھ لپٹنے سے بچا سکتا ہے، وہ سب کا سب اسی کی قدرت کی بنیاد پر تھمے ہوئے ہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، اور یقیناً اس کے بعد کوئی اسے تھامنے والا نہیں، اگر کوئی ہوتا تو یقیناً زمین و آسمان کب کا تباہ ہو چکے ہوتے، اور وہ ذات بہت ہی بردبار، بڑے حوصلے والی ذات ہے، بڑا دل ہے اس کا، اور اسی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے ظلم، بڑی بڑی زیادتیاں وہ دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی تاخیر کر رہا ہے پکڑ میں، تاخیر کر رہا ہے انتقام لینے میں، اس لیے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ذات ہے، بڑے حوصلے والی ذات ہے، غفور ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، بار بار اپنے بندوں کو بخشنے والی، مہلت دینے والی ذات ہے، اور مہلت کا مل جانا ہی اس کی مہربانی کی علامت ہے۔ ایک آدمی دفتر میں ایک غلطی کرے، دوسری غلطی کرے، تیسری غلطی کرے،
اور اس کا جو آفیسر ہے، اس کا باس مسلسل اسے معاف کرتا چلا جائے اور مہلت دیتا چلا جائے، تو یہ بھی اس کی طرف سے مہربانی ہے کہ جناب مہلت مل گئی ہے، چند دن کی اور مہلت مل گئی ہے، اس وجہ سے کہ وہ غفور ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی اور پکی پکی قسمیں اٹھا کے یہ کہتے ہیں لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ان کے پاس کوئی خبر دینے والا آ جائے، واقعی اللہ کا سچا خبر دینے والا آ جائے، تو وہ دنیا کی امتوں میں سے سب سے بہترین امت بن جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اور جب ان کے پاس ایک سچا خبر دینے والا، خبردار کرنے والا آ گیا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو اس اچھی اور سچی خبر دینے والے کو سن کر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی بھاگتے رہے، استکباراً فی الارض، اور وہ حق سے دور کیوں بھاگتے رہے؟ صرف ایک سبب ہے، اور وہ سبب ہے تکبر، وہ سبب ہے غرور، اور یہ غرور اور تکبر ہر ایک شخص میں کسی نہ کسی درجے میں جب آ جاتا ہے تو وہاں سے اس کی گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب کوئی عالم اپنے آپ کو دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی سمجھنے لگے تو وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی باعث صاحب اختیار اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین سمجھنے لگے، وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی مالدار آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی، تو وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خبر دینے والا آ گیا تو ہم اس کی بات مان لیں گے اور ہم بالکل صحیح اور اچھے لوگ بن جائیں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک سچی خبر دینے والا اور بہتر خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ اللہ سے بھاگنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ تکبر تھا ان کے اندر، استکباراً فی الارض ومکر السیء، اور وہ بہت بری چالیں چلنے لگے۔ اور یہاں پھر ایک خوبصورت جملہ ہمیں مل رہا ہے، ایمان والوں کے لیے سہارے والا جملہ ہے، جن کے پاس اللہ پر بھروسے کا خزانہ ہے ان کے لیے یہ سہارا ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے لیے یہ ڈراوا ہے، اور جو کفر کے راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے یہ دھمکی ہے۔ یہ جملہ بھی بہت اہم ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور دیکھیے جو بری چالیں چلنے والے ہوتے ہیں ان کی چالیں انہی کو لے ڈوبتی ہیں۔ اس آیت کا بالکل یہی معنی تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جو غلط چالیں چلنے والے، اپنی قوم کو دھوکہ دینے والے، اپنی امت کو دھوکہ دینے والے، اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے والے، جو بھی غلط چال چلنے والے ہوتے ہیں تو ان کی چالیں انہی کو لے ڈوبتی ہیں۔